وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، اور اسی نے مسخر کیا ہے سمندر کو تاکہ تم اس میں سے کھاؤ تازہ مچھلی۔ سی فوڈ آج کے زمانے میں جس طریقے سے کھل کر سامنے آیا ہے، پہلے لوگوں کو نہیں اندازہ تھا، ابھی بھی میں آپ کو بتاؤں بہت کم لوگوں کو اندازہ ہے۔ یہ ایک الگ سے دنیا ہے۔ میں اگلے دن نیشنل جغرافک چینل کے اوپر دیکھ رہا تھا کہ جو چوری چھپے کے بحری جہاز بڑے بڑے مچھلیاں نکالتے ہیں، اس کے لیے باقاعدہ لائسنس ہوتا ہے۔ آپ کہیں سمندر کی ٹیریٹری جتنی ہے نا، وہ جو ساحل سمندر کے چند سو کلومیٹر تک تو اس ملک کی ہے، پھر انٹرنیشنل سمندروں میں بھی، وہاں پہ بھی باقاعدہ آپ کسی ملک کے پرمٹ کے ساتھ جا کے ہی شکار کر سکتے ہیں۔ بڑے بڑے بحری جہاز گئے ہوتے ہیں، پھر ان کے اوپر جس طرح یہاں پہ پولیس ہے نا، جو آپ کی موٹر وے پولیس ہے یا باقی پولیس ہے، سمندر کی ایک الگ سے پولیس ہے، انٹرنیشنل پولیس الگ سے ہے، ہر ملک کی الگ سے ہے۔ وہ جا کے ان کے ڈاکومنٹس چیک کرتے ہیں کہ غیر قانونی تو نہیں وہ شکار کر رہے، کیونکہ اس کا ٹیکس پے کرنا ہوتا ہے۔ تو ایک ایک بحری جہاز میں آپ امیجن نہیں کر سکتے، میں تو یعنی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا۔ میں نے کہا تھا لاکھوں کی مچھلی ہوگی، سرکار کروڑوں کی مچھلیاں ایک ایک جہاز میں ہوتی ہیں، بڑے بڑے بحری جہاز ہیں، اور ایسی ایسی نایاب مچھلی ہے۔ یہ میں کھانے کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں، کیونکہ وہ اتنے بڑے بحری جہاز ہیں جنہوں نے اتنے بڑے بڑے کنٹینر اٹھائے ہوتے ہیں، اس میں آپ ساری مچھلی بھرتے ہیں۔ تو وہ کہہ رہے تھے ملینز آف ڈالرز کی مچھلی ایک جہاز کے اندر ہوتی ہے، اور اس میں سے انہوں نے ٹیکس دینا ہوتا ہے، جبھی تو وہ اس جہاز کو افورڈ کر سکتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بحری جہاز صرف سمندر میں چلے نا، ایک جگہ پہ کھڑے ہونے کے لیے بھی مسلسل اس کا انجن آن رکھنا پڑتا ہے۔ 1 گھنٹے کے اندر 1 ملین سے زیادہ کا ایک چھوٹا بحری جہاز جو ہے وہ پیٹرول پھونک دیتا ہے، تو خرچہ کہاں سے نکالتے ہیں؟ اسی میں سے۔ اب تو سائنٹسٹ ہمیں بتا رہے ہیں کہ سمندر کے اندر اتنی مچھلیاں موجود ہیں کہ آئندہ 1000 سال تک جتنی انسانیت ہے نا، یہ زمین سے کچھ بھی نہ اگائے، سمندر کے اوپر ہی زندہ رہ سکتی۔ بلکہ میں 3-4 دن پہلے نیشنل جغرافک کے اوپر دیکھ رہا تھا کہ سورج 1 سیکنڈ میں، 1 گھنٹے میں نہیں، 1 منٹ میں نہیں، 1 سیکنڈ میں، ہر سیکنڈ میں اتنی انرجی دے رہا ہے کہ انسانی پوری تاریخ جو ہے لاکھوں سال کی، چلیں جو سیولائزڈ ہے وہ ہزاروں سال میں، آج تک جتنی انرجی انہوں نے اس پلانٹ ارتھ پہ استعمال کی ہے نا، بجلی کی فارم میں، آگ کی شکل میں، کسی بھی فارم میں، اس سے زیادہ انرجی 1 سیکنڈ میں ہمارا سورج دے رہا ہے، اگر اسے جمع کیا جائے 1 سیکنڈ میں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ 1 دن کی اگر انرجی جمع کر لی جائے 86,400 سیکنڈ ہے، آلموسٹ 1 لاکھ کے قریب۔ سورج 1 دن میں اتنی انرجی دے رہا ہے کہ یہ جتنے بھی دنیا پہ انسان آباد ہیں 1 لاکھ سال تک 1 دن کی انرجی کو یوز کریں، انہیں کوئی اور آگ جلانے کی، بجلی بنانے کی ضرورت نہیں سورج سے، اگر وہ ساری جمع کر لی۔ اللہ کی قدرت ہے، بندہ بے اختیار کہہ اٹھتا ہے اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تازہ مچھلی کھلاتے ہیں تمہیں سمندر سے، وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيًا، اور اس میں سے تم زیور بھی نکالتے ہو۔ وہ آپ نے دیکھے موتی جو مچھلیوں کے پیٹ سے نکلتے ہیں، کیا خوبصورت وہ موتی ہیں جی، مختلف کلرز کے، عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اور یہ آرٹ سے نہیں، ہزاروں سال سے انسان نکال رہا۔ تلبسونها، جس کو تم پہنتے ہو، وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ، اور تم دیکھتے ہو کشتیوں کو کہ وہ پانی کی موجوں کو چیرتی ہوئی آگے چلتی ہیں، وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ تم اللہ کا فضل یعنی رزق تلاش کرو سمندر میں، پانی میں، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اس کے شکر گزار بنو۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، آمین۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، اور اسی نے زمین میں پہاڑوں کو گاڑ دیا ہے تاکہ وہ تمہیں لے کر لرزنا نہ شروع کرتے۔ یہ زمین کی ڈائنامک بیلنسنگ کر رہی ہیں، یہ جتنے پہاڑ ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین کی بیلنسنگ کا ذریعہ بنا دیا۔ وَأَنْهَارًا، اور زمین میں نہریں جاری کر دی ہیں۔ نہریں ہم تو دیکھتے ہیں نا کہ یہ پانی کو سمندر تک پہنچانے کا ذریعہ ہے، دریا یا نہریں، یہ تو ایک اسپیکٹ ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے،
جو دوسرا اسپیکٹ ہے وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کتنا قیمتی ہے، جو اس کے ذریعے تجارت ہوتی ہے. سڑک یا ریلوے لائن بچھانے کے لیے تو آپ کو خرچہ چاہیے، لیکن اگر دریا بہتے ہوں، جس طرح امریکہ کو نیچرلی سینٹر میں سے ایک دریا گزر رہا ہے، امریکہ کی وہ سڑکیں بند بھی ہو جائے وہ پوری تجارت اس دریا کے تھرو کر سکتے ہیں. اور دریا اگر گہرا ہے، جس طرح نئے سوئس انہوں نے اسپیشل بنائی ہے، میڈیٹرینین سی کو نیچے جوڑا ہے، 30% تجارت ہو رہی ہے اس سے، گہرا ہو تو ہزاروں نہیں سر لاکھوں ٹن وزن آپ بحری جہاز میں لوڈ کر سکتے ہیں. دنیا کی کوئی ٹرین، کوئی سڑک اتنا وزن اٹھا ہی نہیں سکتی، اس کا 100واں حصہ بھی نہیں اٹھا سکتی، بیٹھ جائے گی. پانی کی یہ جو طاقت ہے نا کہ وہ لاکھوں ٹن وزن کو سپورٹ کر سکتا ہے. اس بحری راستے کے ایکویلنٹ نہ تو کوئی ریلوے لائن بچھائی جا سکتی ہے نہ کوئی سڑک. ہاں ریلوے لائن آپ بچھائیں گے تو ایک بحری جہاز میں جتنا سامان آنا ہے نا وہ 10,000 ڈبوں میں، کیونکہ ایک ایک ڈبہ جو لوڈ ہوا ہے، کئی جو بڑے بحری جہاز ہیں نا 30,000 کنٹینر ایک کے اوپر لوڈ ہوتے ہیں. 3,000 نہیں سرکار، 30,000 کنٹینر، اور ایک کنٹینر اتنا بڑا ہے کہ وہ ریل گاڑی کے ڈبے جتنا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے اگر آپ زمین پہ چلائیں تو 30,000 ڈبوں کی ٹرین چاہیے. 30,000 ڈبوں کی ٹرین، اگر آپ ایک ڈبے کو اتنا بڑا بنائیں کہ اس میں سارا لوڈ ڈالیں تو وہ پٹری ہی بیٹھ جائے گی، اسے ڈسٹریبیوٹ کرنا پڑے گا. لیکن بحری جہاز نے وہ سارے اکٹھے اٹھائے ہوئے اور چل رہا ہے کس کے اوپر ہے؟ پانی کے اوپر، جس میں آپ ایک سوئی ڈالیں تو ڈوب جائے. لیکن طاقت اس میں کیا رکھی ہے کہ لاکھوں ٹن اس نے بحری جہاز کا وزن اٹھایا ہوا ہے. تو یہ جو بحری راستے ہیں یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے جو ہم نے یہ نہری راستے رواں کیے ہیں. وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور جو راستے بنا دیے تاکہ تم اپنی منزل حاصل کر سکو. یہ جو دریا یا نہریں پہاڑوں سے سمندر تک آتی ہیں نا، یہ بھی انسان کو گائیڈ کرتی ہیں کہ یہ شارٹیسٹ ڈسٹنس یہ بن سکتا ہے جانے کا. اس لیے آپ عموماً دیکھتے ہیں دریاؤں کے کنارے، نہروں کے کنارے سڑکیں بنائی جاتی ہیں. وہ سب سے آپٹیمل ہوتا ہے کہ آپ یہاں سے سڑک کو گزاریں تو آپ ایک پراپر طریقے سے اپنا ٹریولنگ والا معاملہ لے کے چل سکتے ہیں. تو یہ نیچرل راستے ہیں. پھر آپ دیکھیں پہاڑوں میں بھی جو پانی بارش یا گلیشیئرز کی وجہ سے آتا ہے وہ بھی ایک راستہ اس میں بنا دیتا ہے. نیچرل راستے کئی ایک پہاڑ سے نیچے آنے کے ہوتے ہیں، پھر لوگ انہی راستوں کے ذریعے اس میں چلتے ہیں اور آہستہ آہستہ وہ راستے پرماننٹ ہو جاتے ہیں. یہ نیچرل اللہ نے سلسلہ رکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ راستے ہم نے بنائے ہیں تاکہ تم ان کے ذریعے اپنی راہ پا سکو. وعلامات، اور مختلف علامتیں ہیں جو راستوں پر. وبالنجم هم يهتدون، اور ستاروں کے ذریعے بھی تم راستے کو پاتے ہو. علامات ہے نا، اور ستاروں کا تو میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا، نارتھ سٹار کو آپ لوکیٹ کر لیں تو آپ چاہے سمندر میں ہو چاہے ریگستان میں ہو، آپ کے پاس چاہے وہ میگنیٹک فیلڈ کو ڈیٹیکٹ کرنے والا کمپاس بھی موجود نہ ہو، آپ بتا سکتے ہیں کہ کس طرف مشرق ہے کس طرف مغرب ہے، اور یوں سفر آپ طے کر سکتے ہیں. اور علامات بھی اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہیں. آپ دیکھیں ہر علاقے کے اندر کوئی نہ کوئی علامتیں موجود ہیں پہاڑوں کی شکل میں، جو لاکھوں سال سے وہ پہاڑ وہیں پر ہیں. ان کے ذریعے ہمیں چیزوں کا آئیڈیا ہو جاتا ہے. جو کنٹینیوس سفر کرنے والے لوگ ہیں نا، انہیں ان چیزوں کا آئیڈیا ہوتا ہے کہ یہ علامات کتنی نعمتیں ہیں جو نیچرل علامات ہیں. کئی تو جو ہے وہ ہم نے خود بھی بنا لی ہیں نا، مختلف جگہ پہ سائن بورڈ لگا دیے، مائل سٹون لگائے ہوئے ہیں، اتنے کلومیٹر دور ہے. جب آپ ٹریول کرتے ہیں جی ٹی روڈ کے اوپر موٹر وے پہ تو لکھا آتا ہے کہ جی اسلام آباد اتنی دور رہ گیا، لاہور اتنی دور رہ گیا. یہ علامات ہیں، یہ انسان کی بنائی ہوئی ہیں. ایک نیچرل علامات بھی ہیں کہ فلاں جو بڑا پہاڑ جب نظر آئے گا اس کے بعد اتنی دیر کے بعد فلاں سٹی آ جائے گا. میں نے تو یہ ساری نشانیاں رکھی ہوتی تھی. میرا تو روٹ تھا اسلام آباد سے جیلم کا، تو مجھے اندازہ ہو جاتا تھا اچھا اب یہ فلاں پہاڑی سلسلہ شروع ہو گیا، اب یہ ٹرکی کی پہاڑیاں آ رہی ہیں، اب اس کے بعد 40 منٹ لگیں گے جی جیلم شہر تک. اب یہ فلاں جگہ آ گیا تو وہ اپنی نشانیاں رکھی، اس کے بعد یوں لگتا ہے اتنا ٹائم لگتا ہے، اتنا ٹائم لگتا ہے. گھڑی دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ اندازہ ہوتا ہے اتنا ٹائم لگے گا. تو اللہ تعالیٰ نے نیچرل نشانیاں رکھی ہیں. اس طرح کی نشانیاں سمندر کے اندر بھی موجود ہیں، اور ستاروں کی شکل میں بھی ہیں، جزیروں کی شکل میں بھی ہیں، بڑے بڑے درختوں کی شکل میں بھی ہیں. گاؤں ایریا میں جو لوگ کنٹینیو سفر کرنے والے ہیں انہوں نے بھی نشانی رکھی ہوتی ہے کہ فلاں جو بڑا درخت ہے نا اس کے بعد اتنے میل آگے فلاں گاؤں آ جاتا ہے. وہ نشانی ہے، یہ نیچرل اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے. پھر جو پانی کے راستے ہیں، جو ندیاں آپ عبور کرتے ہیں، جس طرح ہم بھی یہاں جیلم سے گاؤں ایریا میں جب جاتے ہیں، اب تو پل بن گئے نا،
تو پتہ ہوتا ہے کہ جی فلاں گاؤں میں جا کے وہ برساتی نالے والی جگہ آئے گی، اس کو کراس کریں گے تو اتنی دیر آگے ہے۔ تو جب یہاں سے جو لوگ کنٹینیو سفر کرتے ہیں، جب وہ اس پول پہ پہنچتے ہیں ان کو تسلی ہو جاتی ہے کہ ہاں اتنا سفر رہ گیا۔ جس طرح جب کوئی لاہور سے جیلم آ رہا ہوتا ہے تو جس طرح دریائے جیلم کا پول شروع ہوتا ہے، چلے پیچھے چناب کا پول آتا ہے، ایک مائل سٹون ہے، وہ کہتا ہے اچھا اب اتنا فاصلہ رہ گیا، پھر جیلم کا پول آتا ہے جی اب اتنا فاصلہ رہ گیا۔ یہ سارے علامات ہیں، قدرت نے بھی علامات رکھی ہوئی ہیں، پہاڑوں کی شکل میں، درختوں کی شکل میں، زمینی کتوں کی شکل میں، اور ستاروں کی شکل میں تو بہت کچھ ہے، تم اس سے ہدایت پاتے ہو۔ افمن یخلق کمن لا یخلق، اللہ اکبر۔ جس نے سب کچھ پیدا فرمایا ہے یعنی اللہ، اس کی مانند ہو سکتا ہے جس نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا؟ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان ساری چیزوں کا خالق میں ہوں، اور مخلوق کیا میری مانند ہو سکتی ہے یا میں اپنی مخلوق کی مانند ہو سکتا ہوں؟ فرق ہے۔ پیدا کرنے والا اور پیدا ہوا یہ برابر نہیں ہو سکتا۔ افلا تذکرون، کیا تم غور و تفکر نہیں کرتے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کر دو، لا تحصوها، کبھی بھی انہیں شمار نہیں کر سکتے۔ ان اللہ لغفور الرحیم، بے شک اللہ تعالی بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ برداشت کر رہا ہے، اپنے دشمنوں کو بھی رزق دے رہا ہے، رحم فرما رہا ہے، آخرت میں پکڑے گا۔ نعمتیں تم شمار نہیں کر سکتے۔ سورۃ الکہف کے اینڈ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر سارے سمندر سیاہی بن جائیں اور اللہ کے کلمات کو لکھنا شروع کریں، اور اتنے سمندر اور ہوں، سیاہی ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کے کلمات، جو کلمات کن ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہے، وہ کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ سمندر سیاہی بن جائے تو وہ ختم ہو جائیں گے۔ آج جس طرح ہمیں ان چیزوں کا اندازہ ہے، پہلے تو میں سوچتا تھا کہ یہ کس طریقے سے کیلکولیشن لوگوں نے کی ہیں۔ یعنی ہم جب کالج میں پڑھتے تھے تو اس وقت یہ سائنس، یعنی آلموسٹ 8 سے 30 سال پہلے، اس وقت سائنس ہمیں بتاتی تھی کہ پوری دنیا کے سمندروں کے کناروں پر جو ریت کے ذرے ہیں نا، یہ کم ہیں اور پلینٹس اس سے زیادہ ہیں۔ یہ بندے کی عقل نہیں مانتی۔ ایک مٹھی اگر آپ کے پاس ریت ہو نا اور آپ اس کا ہر ذرہ گننا شروع کریں، آپ کا کیلکولیٹر فیل ہو جائے گا۔ اور ساحل سمندر پوری دنیا کے ہزاروں کلومیٹر نہیں ہے، لاکھوں کلومیٹر بھی نہیں ہے، کروڑوں کلومیٹرز پہ۔ صرف پاکستان کی وہ 700 کلومیٹر کی پٹی ہے بلوچستان کی سمندر کے کنارے۔ 700 کلومیٹر پہ جتنی ریت ہے سمندر کے کنارے، یہ نہیں کو گن سکتا۔ 1 کلومیٹر کی ریت نہیں گنی جا سکتی۔ اور سائنٹسٹ بڑے کانفیڈنس سے آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ جو پلینٹس ہیں نا وہ اس سے زیادہ ہیں۔ یار وہ اللہ کیا ہے، کیا اس کی قدرت ہے کہ ریت کے ذروں سے زیادہ اس نے ستارے اور سیارے بنا دیے ہیں۔ اور یہ وہ چیزیں جنہوں نے کیلکولیٹ کی ہیں، وہ ناسا کیلکولیشن کرتا ہے نا کہ اتنے جنک میں اتنی کہکشائیں ہیں، ایک کہکشاں کے اندر اتنے، جس طرح آلموسٹ 250 ارب گلیکسیز ہیں جو دریافت ہوئی ہیں۔ ہر گلیکسی کے اندر 300 ارب کے قریب سورج ہیں، ہر سورج کے اپنے پلانٹ ہیں، اور یہ ساری چیزیں، یہ کیلکولیشن رکھی ہے۔ یہ تو وہ چیزیں ہیں جو یعنی انہوں نے بہت پہلے دریافت کی تھی، اب تو پتہ نہیں کہاں تک حالت پہنچ چکی ہے۔ اور وہ کیلکولیشن کر کے نا، تو یقین کریں اب میرے لیے اس چیز کو سمجھنا آسان ہے۔ عقیدہ تو ہمارا بالغیب ہے، لیکن سمجھنا آسان ہو گیا ہے کہ جو نبی علیہ السلام نے جنتیوں کی جنت میں مراتب کو ذکر کیا ہے کہ ایک تسبیح کے فرق والا معاملہ بھی اس طرح ہوگا جیسے دوسرا شخص تارے پہ ہے اور یہ زمین پہ ہے، اتنا زمین و آسمان کا فرق ہوگا، اور اتنی بڑی بڑی جنت دی جائے گی۔ سب سے آخری جو جنتی ہے جو جہنم سے نکال کے اینڈ پہ جنت میں جائے گا، اپنا لاکھوں سال کا عذاب بھگت کے، اسے بھی پلانٹ ارتھ سے 10 گنا بڑی جنت دی جائے گی۔ 10 پلانٹ اسے ملنے ہیں، اور باقی جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کی تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو اب واقعی اس وقت جو کچھ دریافت ہو چکا ہے، اگر یہی کچھ جنت کی شکل میں بھی ملنا ہے نا، تو لوگ کم ہے، اللہ کی بنائی ہوئی مخلوقات زیادہ ہیں جو بانٹنے والی چیز، اور جنت تو ابھی کسی نے دیکھی نہیں۔ اور یہ سب کچھ ہم پہلے آسمان کے نیچے بات کر رہے ہیں، ہاں جی، دوسرے آسمان کی نہیں بات ہو رہی۔ جو ہم نے آسمان دیکھا ہے اس کے نیچے جو کچھ ہے، یہ ہم اس کی بات کر رہے ہیں۔ تو یہ اللہ کی مخلوقات ہے ساری۔